السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 141 سے انشاءاللہ اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 141 سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ اور وہی ہے الذی وہ ذات انشاء جس نے پیدا کیے جناتن باغات معروشاتن چھتوں پر چڑھائے ہوئے، یعنی جیسے بیلوں پر چڑھائے جاتے ہیں نا وہ باغات،
وغیرہ معروشات، اور وہ جو چھتوں پر نہ چڑھائے ہوئے ہوں، والنخلا اور کھجور کے درخت، والزرع اور کھیت، مختلفاً مختلف ہیں، اکلہ اس کے کھانے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن آپس میں ملتے جلتے، وغیرہ متشابہن اور نہ آپس میں ملتے جلتے، کلو کھاؤ، من ثمرہ اس کی پیداوار میں سے، اذا اسمرا جب وہ پھل لائے، وآتو اور ادا کرو، حقہ اس کا حق، یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفو اور نہ تم اسراف کرو، انہ بے شک وہ لا نہیں، یحبو پسند کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو وہ ذات ہے جس نے باغات کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، جس میں چھتوں پر چڑھائے ہوئے کچھ باغات ہیں، جیسے انگور کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، یا مختلف طرح کے اب یہاں پر جو بھی پھل ہیں آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جیسے انگور کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں بھی چڑھائی جاتی، ٹھیک ہے، اور انگوروں کے ساتھ ساتھ بعض سبزیوں کی بیلیں بھی چڑھائی جاتی ہیں، یعنی میں یہاں پر اتنی حیران ہوئی کہ اتنا لمبا وہ جو ہے آپ کا کدو ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ بیل پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر جب لٹک رہا ہوتا ہے تو سبحان اللہ کیسے وہ پتلی سی بیل اس کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض ایسی بیلیں ہوتی ہیں جو کہ یعنی درختوں کی قسموں میں ہوتی ہیں جن کی اوپر نہیں اٹھائی جاتی، زمین پر ہی پھیلتی ہیں، جیسے یہاں پر آپ کو یہ پمکن نظر آتا ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ زمین پر ہے۔ اسی طرح خربوزے اور تربوز وغیرہ کی بیلیں ہیں جو کہ بیل کی شکل میں نہیں ہوتی ہیں، یعنی اوپر نہیں چڑھائی جاتی، ٹھیک ہے، تو یہ تمام بیلیں، اس کے بعد فرمایا وہ نخلا اور کھجور ہیں، وزرع اور کھیتیاں ہیں، یہ تمام جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے ہی کرشمے ہیں سارے، ٹھیک ہے، بیلیں، درخت، کھجور کے درخت، کھیتیاں، اور پھر یہ کہ ان کا پھل دیکھو مختلف طرح کا ان کا ذائقہ ہوتا ہے، حالانکہ ایک ہی زمین سے سیراب ہو رہی ہیں، ایک ہی سورج ہے جو ان کو روشنی دے رہا ہے، لیکن ہر پودے کو پتہ ہے کہ اس نے زمین سے کون کون سے نیوٹریشنز کو لینا ہے اور کیسا اس کو رنگ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، اور سبحان اللہ ایک قدرت ہے جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے ہمارے ارد گرد جب یہ اپنے جوبن پر آتے ہیں۔ زیتون اور زیتون اور انار، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ ملے جلے یعنی ملتے جلتے بھی ہیں اور غیر متشابہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کے کھانے کے یعنی ان کا ذائقہ تو مختلف ہی ہے زیتون اور رمان کا، لیکن اگر کسی جگہ پر آپ باسکٹ میں پڑے ہوئے دیکھیں اور آپ اوپر سے ان کو دیکھیں تو سم ٹائمز ایک جیسے لگتے ہیں، کیونکہ زیتون اور رمان دونوں کی ایسی وہ فارم یا شکلیں ہوتی ہیں کہ اوپر سے ایسے لگتا ہے جیسے سیم ہی دانے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کلوا من ثمرہ کھاؤ اس کے پھلوں میں سے، اذا اسمرا جب وہ پھل لائے، یعنی جس دن ان کو یعنی پک گئے ہیں پھل تو اس کے پھلوں میں سے کھاؤ۔ اب یہاں پر کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے سب کچھ اگایا ہے، پیدا کیا ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، تو کیا کرو کہ ان کو کھاؤ، لیکن ساتھ میں وآتوا حقہ یوم حصادہ، لیکن جس دن اس کو کاٹو اس کا حصہ یعنی اس کا حق ادا کرنا نہ بھولو، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے مال میں غریبوں مسکینوں کا حصہ رکھا گیا ہے، اور پھر کس دن حق ادا کر دو، جس دن کٹائی ہوتی ہے، خود بھی کھاؤ اس میں سے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس کی مثال جو ہے نا میں اس دن سن رہی تھی، بڑی آسان سی ہے، آپ کسی مسجد میں جائیں اور سارے لوگوں کو سموسہ مل رہا ہو اور ایک آپ کو نہ ملے، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ میں یعنی کہ میں ہی رہے گی، حالانکہ سم ٹائمز اس سموسے کی آپ کو اتنی طلب بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح غریب مسکین کو دیکھو کہ جس دن ایک پورے کھیت کا پھل کاٹا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب یعنی جیسے آپ کو بیک ہوم میں باغات یاد آ رہے ہوں گے اورنجز کے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی جب آپ جاتے ہیں یہ چیری پکنگ وغیرہ پہ، تو جب وہاں پہ آپ اتار رہے ہوتے ہیں پھل تو یاد کریں کہ اگر کوئی بچہ بیچارہ آدھے کپڑوں میں ہو اور اس کے حالت یہ ہو کہ بھوک کے مارے مرا جا رہا ہے، تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تو جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کرو یا پھلوں کو کاٹو اتارو تو پھر کیا کرو کہ ان کو خود بھی کھاؤ اور ان کا حق ادا کر دو، ٹھیک ہے، جیسے وراثت کے بارے میں بھی کیا ہے کہ وقت پر اس کو جون سا ہے تقسیم کر دو، اور یہ جو حق ہے یہ دراصل حق سے مراد بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ، یعنی اس کی زکوٰۃ نکال دو، اور وہ کیا ہے کہ عشر ہے، 10واں حصہ ہے، اگر زمین جو ہے وہ بارش کے پانی سے سیراب ہو رہی ہے یا نہر کے پانی سے ہو رہی ہے تو پھر تو 10واں حصہ ہوگا،
اور اگر زمین کنویں سے ٹیوب ویل سے یعنی محنت لگا کر سیراب کی جا رہی ہے تو پھر اس کا نصف عشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ اس کا ادا کیا جائے گا، لیکن دو تو صحیح۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نہیں بھی بن رہی ہے تو جیسے بھی بتایا نا کہ کوئی اگر مسکین بیچارہ کھڑا ہے تو اس وقت ہی صدقہ اس کو دے دو، کیونکہ یہ تمہارے مال میں دے کر تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، اور ان غریبوں کو نہ دے کر ان کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو۔ اب اسراف جو ہے ہر معنوں میں آ سکتا ہے، یعنی پہلا اسراف تو یہی کہ جیسے ہم اسراف کی تعریف جانتے ہیں کہ اگر فی سبیل اللہ جتنا مرضی لگا لو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی جب آپ صدقہ خیرات کر رہے ہو تو اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو نہ بھولو، ٹھیک ہے، کہ اگر سارا ہی دے دو گے تو وہ اسراف ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ امت پر سارا مال صدقہ کرنا اس سے روکا گیا ہے، حتیٰ کہ وصیت کی جو سی ہے وہ کہا گیا کہ چوتھائی ہی کر دو تو کافی ہے، ٹھیک ہے، تین تہائی تک ہم کر سکتے ہیں، یعنی 1/3 کی جا سکتی ہے، لیکن 1/4 ہی کرو اور اپنے وارثوں کو محتاج نہ چھوڑو۔ بالکل اسی طرح جب اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کرتے ہو یا زکوٰۃ دے رہے ہو تو اپنے وارثوں کو زکوٰۃ تو دینی ہے، لیکن صدقہ خیرات کے معاملے میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل کو نہ بھولو، ٹھیک ہے۔ تو ویسے اسراف کی ڈیفینیشن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں اگر ایک پینی بھی خرچ کی ہے تو وہ اسراف ہے۔ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، بلا ضرورت اگر بہت سا خرچ کر لیا تو وہ بھی سارا کچھ اسراف کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھو کہ ہر طرح کا اسراف اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہی بات ہے کہ اسراف کی جو اپنا مفہوم ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اگر صدقہ خیرات ہے تو اس میں بھی اسراف نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم یعنی تقویٰ اس کو سمجھتے ہیں اور ہم سے جو بھی کہتا ہے ہم اس کی بات سننے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے کہ اپنے مالوں میں عقل اور شعور کے ساتھ تصرف کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کنجوسی بھی نہ کی جائے، کہ اللہ کے راہ میں لگایا ہی نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے کو تو بڑے ہاتھ چلیں تو وہ سارا اسراف ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسرفین کو یعنی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چونکہ یہاں پر کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو کھانے پینے میں بھی اسراف نہ کیا جائے، جیسے آتا نا کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، کہ ہوتا پتہ کیا ہے، زیادہ کھانا آپ کے عقل اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کسی دن آپ کا پڑھنے کو بہت دل کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس دن زیادہ کھا لیتے ہیں، اب وہ کھانے ساری انرجی تو آپ کی پیٹ کی طرف چلی گئی، پیٹ اب اس کو ہضم کرنے میں لگ گیا اور دماغ جو ہے وہ آپ کا سلو ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ دماغ نے جو ہے اس کا کام کرنا تھوڑا کم کر دیا۔ تو کھانے پینے میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے، اور اس سے اگر انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج کل امت کن چیزوں میں پڑی ہوئی ہے، کھانے پینے کے اسراف میں پڑ گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں مہمان آگے اور ان کے آگے ہم نے 10-12 ڈشز نہ رکھی تو ہم امیر نہیں کہلائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسراف کسی بھی چیز میں پسندیدہ نہیں ہے، چاہے کھانے پینے کے معاملے ہوں، چاہے دینے دلانے کا معاملہ ہو، اور پھر یہ کہ صدقہ خیرات میں بھی جو ہے اس سے روکا گیا ہے کہ اس میں بھی اسراف نہ کیا جائے، اعتدال اور میانہ روی ہی پسندیدہ ہے اور مطلوب ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان بعد میں پریشان بھی نہیں ہوتا پھر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے مشرکین کی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے دین میں بہت سے چیزوں کو اپنی مرضی سے شامل کیا ہوا تھا، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ جو چیزیں یعنی جن فنکشنز کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، یا جیسے بڑے بڑے جو بھی ہمارے زندگی میں فنکشنز آتے ہیں، شادی ہے یا فوتگیاں ہیں، ان میں ہمارے معاملات کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس میں ہم اسراف سے بچتے ہیں؟ پھر فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے حمولتاً اٹھانے والے ہیں، یعنی بوجھ اٹھانے والے، وفرشن، اور کچھ جو ان سے ہیں وہ چھوٹے قد کے ہیں، زمین سے لگے ہوئے۔ کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تم کو اللہ نے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطانی شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مویشیوں میں سے جو چوبائے پیدا کیے ان میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ چھوٹے قد کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اور پھر ساتھ ہی فرما دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان تمہیں جن راہوں پہ لگاتا ہے
کہ فلاں جانور فلاں بت کے نام پر جون سا چھوڑ دیا جائے، یا جو بھی بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہام ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے ان کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ سارے وہ کیا ہیں، وہ شیطان کی سکھلائے ہوئے طریقے ہیں اور شیطان ہی کے قدموں کی پیروی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بوجھ اٹھانے والے مثلاً اونٹ، گدھا، خچر وغیرہ بہت سے جانور تمہارے لیے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح زمین سے لگے ہوئے جانور جیسے بکری وغیرہ جس کا تم دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، ان سب کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح جیسے پیچھے پھلوں اور کھیتیوں کا ذکر آیا، کلوا مما رزقکم اللہ میں پھر وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری خوراک بنایا ہے، تو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ ٹھہراؤ۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ خود بھی رحمت سے دور ہوا تو تم کو بھی نعوذ باللہ جہنم میں لے جائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین نے کیا کیا، دراصل یہ جو امر بالنہی نے وہ مذہب شروع کیا تھا نعوذ باللہ، اور وہ سب کا حصہ جاریہ اس کو پہنچتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے اس کے قدموں ہی کی پیروی کر رہا ہے، اور اس نے کیا کیا تھا، اس کو شیطان نے ہی یہ چیزیں بڑی سجا کے پیش کر دی تھیں، وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر فرمایا سمانیہ ازواج، 8 جوڑے ہیں، من الضأن بھیڑ میں سے، اثنین 2، ومن المعز اور بکری میں سے، اثنین 2 ہیں۔ کل کہہ دیجئے الذکرین، کیا 2 مذکر، حرما اس نے حرام کیے، ام یا انثیین یا 2 مؤنث، اما یا وہ جو اشتملت مشتمل ہیں، علیہ اس پر، ارحام رحم، الانثیین 2 مادہ کے، نبئونی بتاؤ مجھ کو، بعلم ساتھ علم کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جوڑے پیدا کیے ہیں، سمانیت ازواج، یہاں پر 8 زوج کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو ازواج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زوج کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو زوج جو ہے وہ جوڑے کی صورت میں آ جاتا ہے نا، کہ جب 2 ہوں، تو یہاں پر مطلب ہے کہ اسپاؤز، یعنی جن سے نسل پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زوج کہہ دیا جاتا ہے، اسپاؤز ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک ہی دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر 8 کا ذکر کیا ہے کہ وہ آپس میں جوڑے ہیں، اور یہ تمام کیا ہیں، یہ تمام تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے ہی بھیڑ ہیں، جیسے بکری ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو آگے جو آ رہے ہیں اگلی آیت میں، ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل تمام جوڑے جو ان سے ہیں انسانوں کے لیے حلال ٹھہرائے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر چونکہ پہلے شان نزول کے اعتبار سے مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے، تو ان کے ارد گرد یہی جانور ہی موجود تھے، لیکن اس کے علاوہ ہرن جو ہے وہ بکری کی جنس میں سے ہے، تو وہ بھی حلال ہو گیا۔ اسی طرح جو بھینس ہے اس میں گورخر، یعنی جو کھاتے ہیں، جس کا شکار کیا جاتا ہے، اسی طرح جنگلی گدھا ہے جس کو حلال ٹھہرایا گیا ہے، تو یہ تمام جو ان سے اس میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم دراصل بتاؤ کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں، دونوں کی مادائیں، یا وہ بچے جو ان کے پیٹوں میں ہوتے ہیں، تو نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ جو چیزیں یہ ٹھہراتے تھے، جیسے ابھی ذکر ہوا ہے کہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہام بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو کسی بھی چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ انسانوں کے کھانے کے لیے ہی پیدا کیے تھے، اور اس کی کچھ شرائط ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ہوں اور ذبیحہ کیا جائے، یعنی خون بہایا جائے۔ تو تم نے اگر ان کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا ہے، یا ان کے پیٹوں میں پائے جانے والے کچھ بچوں کو کچھ پر حرام کر ٹھہرایا، تو وہ کیوں ٹھہرایا؟ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علم ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کی جو بات ہے نا، وہ کن دلائل پر کی جاتی ہے، یا تو آپ کے پاس اس کا علم ہوتا ہے، یا پھر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تمہارے پاس کوئی ایسا علم اترا تھا کہ تم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا؟ پھر فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ، اور اونٹ میں سے اثنین 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے اثنین 2، کل کہہ دیجئے الذکرین، کیا 2 مذکر کو یا 2 نر کو، حرما اس نے حرام کیا، امل انثیین یا 2 مادہ کو، اما یا وہ جو اشتملت مشتمل ہیں، علیہ اس پر، ارحام الانثیین مادہ کے رحم، یعنی جو ان کے پیٹوں کے بچے ہیں، ام کنتم یا تھے تم، شہداء گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ جب وصیت کی تم کو اللہ نے، بہذا اس کی،
فمن تو کون بڑا ہے، اظلم زیادہ ظالم، ممن اس سے جو افطرا گھڑ لے اللہ اللہ پر کذبن ایک جھوٹ، لیدلہ تاکہ بھٹکا دے الناسا لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ اور تو وہاں پر اوپر ذکر آیا بکری اور اس کے علاوہ بھیڑ کا، نیچے یہاں پر اونٹ کا اور گائے کا ذکر آ گیا، یعنی وہ جو چار آپ کو بتایا ہے کہ انعام میں شامل ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا ان کے نروں کو حرام کیا ہے، نر یعنی مذکر کو حرام کیا ہے یا مادہ کو حرام کیا ہے، یا ان کے رحموں میں جو ہوتے ہیں، رحم مشتمل ہیں یعنی ان کے پیٹوں میں جو بچے ہیں وہ حرام کیے ہیں۔ اچھا، اوپر والی آیت میں علم کی بات ہوئی تھی، نبی اونی بھی علم، کہ مجھے خبر کرو ساتھ کسی علم کے، یعنی جب آپ کسی کو کوئی بات بتانے لگتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو پہ نہیں ہوتا تو آپ پھر اس کو دلیل دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ فلان جگہ پہ میں نے پڑھا ہوا دیکھا تھا، تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، اور یہاں پر پوچھا جا رہا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، یعنی تم دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا ہمارا علم حاصل کرنے کی، کہ یہاں ہم نے اس کا تجربہ کیا ہوتا ہے، مشاہداتی علم ہوتا ہے، یا پھر ہم نے اس کو کتابی علم کے طور پر سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ جب وصاکم اللہ بہذا، کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو اس کی وصیت کر رہا تھا، تاکیدی حکم دے رہا تھا، تاکیدی حکم اس لیے آیا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ وصیت وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کے جانے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات اتارے ہیں، اب اللہ تعالیٰ غائب ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اب ان کا تقوی کہاں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہم اللہ کے حکم پر اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ دراصل تاکیدی حکم ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس چیز کی تاکیدی حکم تمہیں دے رہے تھے، تم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تم اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ایسا تو نہیں ہے، نہ تو مشرکین مکہ کے پاس کوئی علم تھا اور نہ ہی وہ اس بات کے گواہ تھے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ اس سے پہلے ہم نے ان کے عقیدہ آخرت اور اس جو بھی غیب سے متعلق جو عقائد ہے نا اس پر ہم نے بات کی تھی، ٹھیک ہے، تو جب یہ کہتے تھے نا کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم گواہ تھے جب اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کر رہا تھا، کہ تم ان کی جانتے ہو کہ وہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے، نہ ان کے پاس علم ہے اور نہ ہی ان کو وہ گواہ تھے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اظلم ممن افترا، تو کون اس شخص سے بڑا ظالم ہوگا، یعنی وہی ظالم ہے، یعنی اب یہاں پر جو پوچھا جا رہا ہے نا تو استفہامیہ انداز میں کہ نہیں، وہی تو سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ نہ تو ان کے پاس علم ہے نہ ہی وہ گواہ تھے، ممن افترا علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑ دے، لیدل الناس بغیر علم بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے، ان کو ایسی راہ پر لگا دے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پر عمل کی کیا بات ہے کہ ہمیں کتنا زیادہ بچنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کام کریں، جیسے ابھی جیسے عمر بن لحی ہی کی بات ہو رہی تھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو استغفر اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے بت پرستی کی بنیاد رکھی، اور قیامت تک جو بھی بت پرستی پر قائم ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کا حصہ جاریہ عمر بن لحی کو بھی جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو اس کو یعنی اپنی زبان پر بھی نہ لائیں اس کو، اور خاص طور پر ہم جو دین کا علم حاصل کریں نا، ہم زیادہ آزمائش میں ہیں کیونکہ ہمیں لوگ کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بلکہ اگر کبھی آپ سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس کو آپ کو لگے کہ اولاد میں یا نسلوں میں آنے لگی ہے، تو آپ ان کی وہیں پہ ہی وہ ان کو روک رہے ہیں اس بات سے، اور انہیں کہیں کہ وہ اصل دین کی پیروی کریں، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، ہمارے عمل میں کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو اگنور نہ کیا کریں، اگر آپ کو لگے کہ آپ کے امیج سے کوئی غلط چیز ٹرانسفر ہو رہی کہیں بھی، چاہے اولاد میں چاہے اسٹوڈنٹس میں یا کہیں بھی، تو اپنے امیج کو یا بچانے کے لیے یہ نہ کریں کہ جی چلو ٹھیک ہے چلنے دو ایسے ہی، بلکہ وہاں پر حقیقت حال کو پیش کر دیں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی اور یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ سے کوئی سوال کرنے آتا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، تو واضح طور پر بتا دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ عمر بن لحی وہ زمانے میں، اور اب کتنے سو سال گزر چکے ہیں، استغفر اللہ، اور کیسے وہ اپنا اس کا وہ حصہ پا رہا ہے نا، بالکل ایسے جیسے قابیل نے بھائی کو مار دیا تھا،
تو اب جو بھی قیامت تک قتل کرے گا اس کا قتل کا حصہ رصدی اس کے بھی گناہ میں اضافے کا باعث بنے گا، اور گناہ کرنے والے کا گناہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ تو بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر دے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ عام علم بھی انسان کو نہیں پھیلانا چاہیے اس طرح، یعنی کسی کے نام پر الزام نہیں لگا دینا چاہیے کہ میں نے دیکھا تھا اس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا اور اس نے بیچارے نے لکھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہدایت کا علم ہے، وہی الہی کا علم ہے، اس پر تو لوگوں کے انجام کا دار و مدار ہے، اس پر تو انہوں نے جنت یا جہنم کا ان کے فیصلے کا دار و مدار ہے۔ یہ تو ہدایت کا خاص علم ہے، اس کے بارے میں کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو کسی بھی شخصیت پرستی میں پڑھ کے کہ نہیں میرا امام جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور مجھے اسی کی بات کی پیروی کرنی چاہیے، اب وہ امام نے پتہ نہیں غلطی کی بنا پر کوئی چیز طرح کر دیا تو اس کو ایک انسان آپ اس کو جاری ہی کر دیں، حالانکہ اس پر آپ کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے، نہ اس نے آپ کو وہ بات سکھائی اس امام بیچارے نے، اور نہ ہی آپ اس پر گواہ تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی عمل کر رہا تھا۔ تو اصل علم تک پہنچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، اسی پر قائم ہو جائیں، اور وہی ہماری زندگیوں کے لیے کافی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ علم چاہے تھوڑا ہو لیکن مستقل بنیادوں پر ہو، وہی کافی ہے، بجائے یہ کہ انسان بڑے بڑے کام شروع کر دے اور اس کے بعد بڑھاپے میں وہ کر نہ سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر تھوڑا سا علم بھی ہو اور ہم اس پر کے مطابق عمل کر رہے ہیں نا، تو اگر ہم بیمار بھی ہوتے ہیں یا بڑھاپے میں بھی ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے وہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ بھئی اس وقت میرا یہ بندہ بیمار ہے اور وہ عمل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے وہ عمل لکھا جاتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، کسی دن آپ بخار میں ہیں، آپ صبح کا ذکر نہیں پڑھ سکے تو سبحان اللہ آپ کے لیے وہ لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تہجد کے وقت آپ روزانہ اٹھتے ہیں، ایک دن آپ بیماری کی وجہ سے نہیں اٹھ سکے تو آپ کا ثواب وہیں کا وہیں ہے، وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو تھوڑا سا بھی علم ہو اور اس کے ساتھ عمل ہو، وہ انسان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، بجائے اس کے کہ وہ بڑے بڑے کام کرے اور اس کے پیچھے اس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ سو نوافل تو رات کو کھڑے ہو کے وہ پڑھے لیکن فجر کی نمازیں چھوڑ دے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ فجر کی سنتوں کی اور اس کے فرائض کی کیا فضیلت ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر ان کو ظالم کیوں کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ وہ تو جو مرضی کھائیں، جو کچھ بھی کرتے، کھانا پینا، جیسے ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ لوگوں نے جانور کھانے چھوڑ دیے ہیں اور پورا ایک ٹرینڈ ہے، بلکہ کیا لکھا ہوتا ہے، ویجیٹیرین لکھا ہوتا ہے، تو اپنی عقل کی رہنمائی میں وہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا، جیسے علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر انسان عقل کی بنا پر مسح کرتا تو موزوں کے نیچے سے مسح کرتا، ظاہر ہے موزے تو نیچے سے گندے ہوں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ وحی الہی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے ہیں، عقل کی روشنی میں نا ان کو پرکھو، ٹھیک ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس کی عقل پہ چھوڑ دیا جاتا، وہ چاہے تو بکری کھائے، نہیں چاہے تو نہ کھائے، وہ چاہے تو کسی طرح کا خون پیے، نعوذ باللہ مردار کو بھی کھا لے، ٹھیک ہے، جیسے یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کے مارے ہوئے کو تو کھاتے نہیں ہو۔ تو کیوں روکا گیا؟ کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے ہی ظلم ہے۔ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال کی ہیں وہ ایک پورے سیٹ اپ کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر انسان اس سے نکلتا ہے تو وہ دراصل ایک پورے نظام کو خراب کرتا ہے، اور اس کے بعد جو کوئی اس کی پیروی کرتا ہے نا، وہ ان کے لیے بھی خسارے کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر ہدایت ہی کی بات ہو رہی تھی نا، کہ جب انہوں نے اپنی مرضی سے ایک دین بنا لیا تو لوگوں کو اللہ کے اصل دین سے ہٹا دیا، تو ظالم ہوئے نا، کہ وہ رب جس نے سب کچھ پیدا کیا اور اسی نے احکامات دیے ہیں، یہ بغیر علم کے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، تو یہ دراصل ظالم ہے، اور ایسے ظالم لوگ پھر ہدایت نہیں پاتے۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح کے ان کے عقائد ہوتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس راہ پر ان کو چلا دیتے ہیں۔ جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ قبروں میں لیٹے ہوئے مردوں کے لیے یہ اتنا اہتمام کرتے ہیں نا، اگر نہیں کرتے نا تو واقعی پھر ان پر بلائیں ٹوٹتی ہیں اور وہ اسی راہ پہ پکے ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز سے بچائے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہی کہ انسان دعا کرے، اور اگر اسے کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو پھر وہ دیکھے کہ کیا چیز ہے جو کہ میرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، قل کہہ دیجئے، لا اجدو، نہیں میں پاتا، فیما اوحیا، اس میں جو وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، محرمن حرام،
اللہ طائمین اس کے کھانے والے پر، یطعمہ وہ اس کو کھاتا ہے، الا مگر ان یکونا کہ وہ ہو میتتن مردہ، او دمن یا خون ہو، مسفوحن بہایا گیا، او لحما یا گوشت، خنزیرین خنزیر کا، فإنہ تو بے شک وہ رجسن گندگی ہے، او فسقن یا نافرمانی ہے، اہلا پکارا گیا، لغیر اللہ بغیر اللہ کے، یعنی اللہ کا نام نہیں لیا اس پر، بھی اس پر، فمن تو جو کوئی اس طرح مجبور کر دیا گیا، غیر باغین نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہو یعنی سرکشی کرنے والا، ولا عادن اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، فإن ربک تو بے شک تیرا رب غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے تو میں نہیں حرام پاتا کسی بھی ایسے کھانے والے پر کسی چیز کو، مگر کیا کچھ جو کہ مردہ ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یا پھر خون جو بہہ رہا ہو، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ میں سے کسی نے کسی جانور کی قربانی ہوتے دیکھی، خاص طور پر اونٹ کی، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو کھڑے کر کے نہر کیا جاتا ہے نا، تو اتنا خون نکلتا ہے کہ جیسے فوارہ چھوٹ پڑا ہے نا، اور یعنی جیسے برتن بھر جائے اس سے، تو وہ کیا ہے، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، میتہ حرام ہے جو کہ بیمار ہو کے مرے یا جو بھی ہو، لیکن اس کے بھی یاد رکھیں کہ اس کی کھال حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے بکری اگر مر گئی ہے تو اس کی کھال کو دباغت سے پاک کر لیا جائے اور اس کو استعمال میں لے آیا جائے تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کا گوشت وغیرہ کھانا اس کا حرام ہے، اور پھر جو خون بہہ جائے وہ حرام ہے، لیکن جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے وہ ٹھیک ہے، جیسے گھر میں گوشت آتا ہے نا، تو جب آپ اس کو پانی میں واش وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ریڈ ہو جاتا ہے برتن، تو وہ آپ بہا دیں، لیکن اس کے باوجود بھی گوشت کے ساتھ خون لگا ہوا ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہے، او لحم خنزیرین یا خنزیر کا گوشت اور اس کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب حرام ہیں، فَإِنَّهُ رِجْسٌ تو بے شک وہ رجس ہے، ناپاک چیزیں ہیں یہ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، ان کو ظالم کیوں کہا گیا کہ یہ ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں جو کہ ویسے بھی ان کے لیے نقصان دہ ہیں، یعنی اخروی اعتبار سے تو ہیں ہی، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ تمام احکامات ہمارے فائدے کے لیے ہی اتارے گئے ہیں، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے یہ تمام ہی ہمارے لیے گندگی ہیں، ٹھیک ہے، اب کیونکہ یہ جیسے جنگلی جانوروں کے کھانے سے روکا گیا ہے یا درندوں کے یا پھر خنزیر سے، تو ان تمام کی جو فطرت ہے نا، ان کا گوشت کھانے سے وہ انسان کے اندر نعوذ باللہ آتی ہے، اور بہت سی بیماریاں ہیں جو پھیلتی ہیں، اور پھر یہ کہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اپنے رب کے حکم سے ڈیویٹ کرنا ہے، اہلا لغیر اللہ بھی، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی جس پر اللہ کے نام کے علاوہ پکارا جائے، اہلا ہل کہتے تھے جب چاند نظر آتا تھا خوشی سے پکارتے تھے، تو پھر یہ لفظ جو سا ہے ویسے بھی استعمال ہونے لگا کہ پکارنے کے لیے بھی، کہ اللہ کے نام کے علاوہ اگر حلال جانور بھی ذبح کیا جائے گا تو، یا جانور کے علاوہ سب چیزیں، ٹھیک ہے، وہ پیچھے دفعہ ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے کہ جو بھی نظر نیاز ہے، چاہے چاول پکائے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، لیکن وہ غیر اللہ کے نام پر ہے تو پھر وہ ظاہری طور پر تو حلال ہے لیکن باطنی نجاست کا شکار ہو گئی، ٹھیک ہے، جیسے کافر کیا ہے، دیکھنے میں تو وہ صاف ستھرا نظر آتا ہے لیکن وہ باطنی نجاست کا شکار ہوتا ہے عقائد کی وجہ سے، ٹھیک، فمن استرا، اور اس میں بھی پھر ایکسیپشن موجود ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے، مجبوری کیا ہے کہ جان کے لالے پڑ جائیں، تو پھر وہ یہ کھا سکتا ہے، لیکن جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو پھر سرکشی کرنے والا نہ ہو کہ آج ملا ہے تو پھر کھائی جاؤ، یا پھر یہ کہ حد سے گزرنے والا نہ ہو، صرف اتنا ہی کھائے جتنی اس کو طلب ہے کہ جس سے زندگی بچ سکے، تو ایسی حالت میں کیا ہے کہ تیرا رب ضرور بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو کہ یہودی ہو گئے، حرمنا حرام کیا ہم نے کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے، والغنمی اور بکری میں سے، حرمنا حرام کیا ہم نے علیہم ان پر، شحومہما ان دونوں کی چربیاں، الا مگر ما جو حملت اٹھائی ہوئی ہو، ظہورہما ان کی پیٹھوں نے، اب الحوایا یا آنتیں، او ماں یا جو اختلاطہ مل جائے بھی عظمین ہڈی کے ساتھ، ذالکہ یہ جزیناہم بدلہ دیا ہم نے ان کو، ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا اور بے شک لصادقون البتہ سچے ہیں، یعنی ہم ہی آپ کو سچی بات بتا رہے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہود پر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں
اور ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوں، یعنی جدا جدا نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، کاز وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند ان پر حرام تھے، اور صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو، یعنی اس کی بیک پر اور انتڑیوں پر یا پھر ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، چربی کی یہ مقدار حلال تھی، اس کے علاوہ حرام کر دی گئی تھی۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا تھا؟ بِبَغْیِہِمْ، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ یہ سزا ہم نے ان کی سرکشی کی باعث دی تھی، کیونکہ وہ حد سے بڑھے چلے جاتے تھے، اور حد سے بڑھنے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پیچھے ہم نے پڑھ بھی چکے ہیں، اور ان کا جو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے نا کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کی ہوئی تھی تو ہم ان کے اتباع میں ان کو حرام کر رہے ہیں، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اس کو کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کی سرکشی کیا تھی کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اس کو پگھلا کر فروخت کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ پھر کیا کرتے تھے کہ ان کی سرکشی کیا تھی؟ ظلم کرتے تھے، جیسے ابھی ظلم ہی کی بات آ رہی تھی نا، اور ظلم ان کا بھی کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے یہ بھی روکتے تھے، انبیاء کو قتل کر ڈالتے تھے، سود کا لین دین کرتے تھے، سرکشی کی حد ہے، یعنی لوگوں کے مال میں ناجائز تصرف کرتے تھے، ان کے مال کو باطل طور پر سمیٹ لیتے تھے۔ اور آپ بھی آج بھی آپ یہ دیکھیں، یہ جو پورا سودی نظام ہے نا، اس کے پیچھے یہودی ہیں، اور باقی لوگ جو ان سے وہ ان کے اعلی کار ہیں۔ تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہ ہم نے یعقوب علیہ السلام کی پیروی میں کیا تھا، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، بلکہ سچی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ بے شک البتہ ہم سچے ہیں، ہم تم سے سچ بات بیان فرما رہے ہیں۔ تو اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس کس طرح کے گناہ یہ لوگ کرتے رہے ہیں، اور ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ حلال آپ کے لیے حرام ٹھہرا دیا جاتا ہے، استغفر اللہ، انسان کے گناہوں کے باعث بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ تو قوم کی بات ہو رہی ہے نا پوری، لیکن انفرادی طور پر بھی انسان کی زندگی میں ایسا معاملہ آتا ہے کہ گناہوں کے سبب انسان پاکیزہ اور حلال چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ اتنی، جیسے ابھی بسیار خوری کی بات ہو رہی تھی، یا کل ہی میں جیسے سن رہی تھی کہ ہم اپنے پرانی عادات سے اتنا ہٹ گئے ہیں نا، یعنی یہ عادتیں دین کا کوئی حصہ نہیں تھیں، بلکہ انسان فطرت پر تھے۔ مجھے یاد ہے آج بھی، جیسے وہ رات کو میں چھوٹا سا کسی کا لیکچر تھا، میں وہ سن رہی تھی تو مجھے یاد آ گیا کہ جب ہم لوگ گاؤں میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر ظاہر ہے اتنی زیادہ لائٹس نہیں ہوتی تھیں، تو مغرب کے بعد لائٹ چھوٹی سی جلائی جاتی تھی اور کوشش کی جاتی تھی کہ بچوں کو اس وقت ہی کھلا کے نا تو فارغ کر دیا جائے، اور اس کے بعد عشاء پڑھ کے لوگ سو جاتے تھے۔ اور ہوتا کیا تھا کہ رات کا کھانا ہلکا رکھا جاتا تھا، جیسے اگر دوپہر میں روٹی وغیرہ کھائی ہے تو رات کو ہلکے چاول یا اس طرح کے، اور زیادہ سے زیادہ بہت سے لوگ تو جو ہے نا وہ تھکے ہوئے ہوتے تھے تو دودھ پی کے ہی سو جاتے تھے۔ تو اب میں یہ دیکھ رہی، دودھ پینا ہی جیسے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر آپ رات کو جلدی کھانا کھا لیں اور پھر آپ کو بھوک لگے تو دودھ پی لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل دودھ پینا ہی ہوتا تھا۔ تو صبح کا ناشتہ کہتے ہیں کہ 60% کیا جائے، زیادہ کھایا جائے، اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا جو ہے 30% اور رات کو 10%، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں، لوگ اچھی طرح سے ناشتہ کر کے نکلتے، سارا دن محنت مزدوری کرتے، اور دوپہر کو جو ان سے ہلکا لیتے، اور اس کے بعد رات کو تھوڑا کھا کے پھر سو جاتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے آج کل روٹین ہی ایسی اپسیٹ ہو گئی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے کھانے رات کو ہو رہے ہوتے ہیں، اور اتنا زیادہ خطرناک ہے، اور کہ کھاتے ہیں اور پھر ساتھ میں پیتے ہیں، دونوں کام اکٹھے چل رہے ہیں، حالانکہ اس سے بھی روکا گیا ہے۔ اور پھر اس میں اسراف اتنا زیادہ ہوتا ہے، ون ڈش پارٹیز، جو ہم نے ون ڈش کے نام پر 10 ڈشیں ایک ٹیبل پہ سجی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ون ڈش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ہر گھر کی خاتون الگ لے کر آتی ہے۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ سب کچھ ہم نے کھانا بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آج ہی تو کھانے کا جیسے دن ہے، تو وہ سب کچھ ہم رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسیڈیٹی اور یہ ساری گیسیں اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، اور بیماریاں ایسے بڑھ جاتی ہیں کہ فائنلی اب دیکھیں نا، زندگی میں تو اتنا ہی لکھ دیا گیا ہے کہ اتنا یہ چیز کھانی ہے، اتنی یہ چیز کھانی ہے،
لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ وہ زیادہ مقدار ایک ہی وقت میں لے لیتا ہے، تو بعد میں بڑھاپے میں جا کر بہت ساری چیزیں اس پر وہ حرام ہو جاتی ہیں، یعنی بیماری کی وجہ سے ہی، کہ ڈاکٹرز ہی روک دیتے ہیں. جیسے بعض لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ جب وہ بوڑھے ہوئے تو ان کو روٹی اور چاول سے روک دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اب صرف پھل وغیرہ ہی کھا سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سرکشی سے اور ان چیزوں سے بچائے. تو اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہی سچے ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف مائل ہو جائیں اور وحی الہی سے ہم استفادہ حاصل کریں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.